جی السلام علیکم، میرا نام محمد نواز ہے جی، اور الحمدللہ میں مسلم فیملی میں پیدا ہوا، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ بھی بالایمان کرے۔ لیکن انگلینڈ میں طویل عرصہ گزارنے کے دوران جب میں غیر مسلموں کو، گوروں کو اسلام کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتا تھا، تو جو ان کی طرف سے اعتراضات آتے تھے وہ آپ کے سامنے سوال کی صورت میں رکھ کے آپ سے رہنمائی چاہتا ہوں۔ پہلا اعتراض یہ آتا تھا کہ اسلام کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے اور 2000 سال سے زیادہ ہو چکے وہ اللہ کے پاس ہیں، اور نہ جانے مزید کتنے ہزاروں سال لگیں گے اور واپس آئیں گے۔ تو عملی طور پہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ فانی جسم جو ہے اس کی ضروریات آسمان پہ پوری بھی ہو رہی ہیں اور وہ زندہ ہیں اور پھر واپس آئیں گے؟ دوسرا جو ایک سوال بھائی صاحب، وقت ہو گیا، ایک سوال، دوسرا اعتراض، ایک سوال کافی ہے، جی اس کا جواب دوں گا میں، وہ بھی ٹائم لگے گا۔ آپ اگر 3-4 سوال پوچھیں گے تو باقی لوگ سے ناانصافی ہوئیں گی۔ بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ الحمدللہ مسلم خاندان سے اور ایمان پہ ان کا انشاء انتقال ہو۔ جب وہ یو کے میں تھے، وہاں جب اسلام کی دعوت دیتے تھے تو غیر مسلم کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا، 2000 سال ہو گئے اور کتنے سال ہوں گے، تو اب اٹھا لیا تو کیسے وہ زندہ ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے سورہ نساء کی، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 158، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے طرف اٹھا لیا۔ تو ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا۔ یہ ایک معجزہ، کیوں اٹھایا؟ ایک واحد پیغمبر جن کو اللہ تعالیٰ نے کیوں اٹھایا؟ کیونکہ جتنے بھی پیغمبر آئے ان کے انتقال کے پہلے الحمدللہ ان کے فالوورز، ان کے ماننے والے یہ مانے کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے اور انہیں توحید کی دعوت دی۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک واحد پیغمبر ہے جن کے ماننے والے کو غلط فہمی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خدا بننے کا دعویٰ کیا۔ تو کیونکہ اکثر عیسیٰ کے ماننے والے کو غلط فہمی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں، اللہ نے انہیں اپنے طرف اٹھا لیا۔ اور قرآن کی آیت ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 116 میں کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس سے آئیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام فرماتے اللہ تعالیٰ سے کہ تم شہادت دو، تم جانتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی نہیں کہا میں نے کبھی بھی نہیں کہا میری عبادت کرو، میں نے کہا اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا رب آپ کا رب ہے۔ یعنی آخرت کے پہلے عیسیٰ علیہ السلام واپس سے آئیں گے، کہیں صحیح حدیث میں لکھا ہے، اور لوگوں کو کہیں گے کہ میں نے کبھی بھی خدا بننے کا دعویٰ نہیں کیا۔ آپ کا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ رکھ سکتا؟ یہ معجزہ ہے، کیسا رکھ سکتا ہے؟ کن فیکن، ہو اور ہو جاتا ہے۔ جو چیز سائنس اور ہماری لاجک نہیں سمجھ سکتی اسے کہتے میریکل۔ قرآن میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی باذن اللہ، اٹھا اللہ کے نام سے۔ کیسا جان ڈالی؟ اللہ نے ڈالی، آپ اور ہم نہیں کر سکتے، کوئی بھی پیغمبر نہیں کر سکتا ہے۔ باذن اللہ، اللہ کے نام سے اٹھو اور جان آ گئی۔ جان ڈالنا اور ڈیفیکلٹ ہے کہ زندہ رکھنا ڈیفیکلٹ ہے؟ جان ڈالنا اور ڈیفیکلٹ ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے مردوں میں جان ڈالی، لیکن باذن اللہ یعنی اللہ کے نام سے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جان ڈالی، اللہ کے ذریعے سے ڈالی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ کی مدد سے۔ اپنے آپ سے کوئی بھی انسان مردوں میں جان ڈال ہی نہیں سکتا، اس کا مطلب یہ معجزہ تھا۔ تو اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام جب 2000 سال بعد یا 3000 سال واپس آئیں گے، ان کو زندہ کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا۔ اللہ کے لیے کن فیکن، تو یہ معجزہ ہے۔ ہوپ دی آنسر دی کوسچن۔ مائک نمبر
اسلام پہ اگر کوئی کوشچن ہو تو اس کو پیش کیا جائے. میرا نام معاذ رزاق ہے اور میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام گل حسین ہے اور میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں اور میری ٹیم میں مسلم بھی ہیں اور عیسائی بھی ہیں اور ان کا یہ ماننا ہے کہ آج کل کے جو یہودی اور عیسائی ہیں وہ بھی جنتی ہیں. اس آیت کے مطابق ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اور کیا ہم ان کو عیسائی کو اور سکھ کو ان کو بھائی مان سکتے ہیں؟ بھائی صاحب جو قرآن کی آیت کوٹ کی سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 62 کی 62 کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو یہود اور نصارہ ہے اور صابیون ہیں جو اللہ میں مانتے ہیں اور اچھے اعمال کرتے ہیں ان کو کوئی بھی دکھ نہیں ہوگا اور انشاءاللہ ان کے ساتھ اچھے کام ہوئیں گے اور کچھ آیت میں لکھے اللہ جنت جائیں گے. اس کا اگر نزول قرآن آپ پڑھیں گے تو نزول قرآن میں یہ لکھا ہے کہ لوگ جب پوچھے اللہ کے رسول سے کہ وہ یہود تھے نصارہ تھے صابین تھے کیا وہ جنت میں جائیں گے تو کبھی بھی قرآن کی 2 آیت کبھی بھی ٹکرائیں گی نہیں. جو میں نے قرآن کا حوالہ دیا سورہ العصر سے سورہ نمبر 103 آیت نمبر 103 1 2 3 اس میں صاف لکھا ہے کیا آپ کو ایمان ہونا چاہیے. اور یہ آیت میں بھی آیا جو صابین ہیں اور جو نصارہ ہے اگر ان کے پاس ایمان ہے شرط کیا ہے ایمان. ایمان کا مطلب کیا اللہ میں ماننا شرک نہیں کرنا اور اللہ کے رسول میں ماننا. اس کی تشریح آپ کریں گے تو قرآن کی آیت سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے تم ساری امہ میں سب سے بہترین امہ ہے ساری دنیا میں کیونکہ تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے برائی سے روکتے اور کہتے کہ اچھائی کی طرف بلاتے برائی سے روکتے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتؤمنون باللہ اور اللہ میں مانتے. یہ آیت آدھی ہے میں اکثر کوٹ کرتا ہوں آدھی ہے اور شاید میرے بیٹے نے بھی کوٹ کیا آئیں گا برابر آج کی تقریر میں تھا نے کیا کہ نہیں کیا نا لیکن یہ آدھی آیت ہے. پوری آیت ہے ومن کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون. اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ہیں مومن اکثر فاسق ہے. یہ قرآن کی آیت کہتی ہے منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون. یہ اگر اہل کتاب سمجھ جاتے تھے تو ان کے لیے بہتر ہوتا تھا. ان میں سے کچھ لوگ مومن ہیں اکثر فاسق ہے. تو اگر آپ قرآن کو جب سمجھ کے پڑھیں گے تو قرآن میں یہ لکھا ہے کہ کچھ اہل کتاب مومن ہیں اکثر فاسق ہے. مطلب جو لوگ کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے اور اللہ کے رسول آخری پیغمبر ہے وہ لوگ ہیں مومن. جو لوگ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے وہ فاسق ہے. تو اس آیت میں بھی سورہ بقرہ کے سورہ نمبر 2 آیت نمبر 62 جب کہتے ہیں کہ عیسائی صابیون یہود ایمان لائیں گے. ایمان لانا مطلب ماننا کہ اللہ ایک ہے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا. وہ کہتا ہے میں نصارہ ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام خدا مانتا ہوں جنت میں جائیں گا بالکل نہیں. تو قرآن مجید کو پورے آیت کے ساتھ پڑھنا مطلب قرآن مجید میں کہا گیا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. وہ کفر کر رہے جو کہتے ہیں کہ خدا 3 میں ایک ہے.
وہ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 آیت نمبر 73. یعنی قرآن میں لکھا ہے کہ وہ عیسائی لوگ کفر کر رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے. وقال المسیح، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرے رب ہے تمہارے رب ہے. انہوں میں شرک باللہ، اگر اللہ کے ساتھ آپ نے کسی کو شریک کیا، فقط حرم علیہ الجنہ، جنت آپ کے لیے حرام ہوئیں گے، وما وہ النار وما للظالمین من انصار، اور آپ جنت آپ کے لیے حرام ہوں گی اور آپ نار میں جائیں گے، اور ورا ظالمین من انصار، اور آپ کے لیے کوئی مدد نہیں رہیں گی. تو اگر قرآن مجید کی سب آیت کو پڑھتے ہیں آپ کو پتا چلتا ہے کہ کچھ عیسائی، کچھ اہل کتاب مومن ہیں، اکثر فاسق ہے. اس کا مطلب نہیں کہ عام کرسچن چرچ جاتا ہے، بت پرستی کرتا ہے، بولیں گے قرآن میں لکھا ہے کہ میں جنت جاؤں گا. آپ قرآن مجید کو ایک آیت لے کے نہیں پڑھ سکتے. قرآن مجید کو باقی آیت لے کے پڑھیں گے تو پتا چلیں گے کہ کچھ مومن، مثال کے طور پہ ورقہ بن نوفل جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے رشتہ دار تھے، وہ کیا تھے؟ عیسائی تھے لیکن مومن تھے. ایک مثال ہے نا. انہوں نے کہا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک پیغمبر آئیں گے، اللہ کے رسول آئیں گے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کو لوگ اس میں سے نکالیں گے، میں اس دن تک انتظار کروں گا. وہ مومن تھے. مثال ہے ہمارے پاس، وہ جنت میں جائیں گے. تو اسی طریقے سے یہ آیت جس کی آپ نے تلاوت کی، یہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 62 میں ان لوگوں میں سے کچھ مومن ہیں. مومن مطلب اللہ میں مانتے، ایک اللہ میں مانتے، بت پرستی نہیں کرتے، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں مانتے، اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان رکھتے. تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گے اور ان کو آخرت میں کوئی نرک نہیں ملے گا، کوئی دوزخ نہیں ملے گی. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. بارک اللہ فیک. یہ آج کی نشست کا آخری سوال ہے. رائٹ، میری لیفٹ سائڈ پہ جو فرنٹ پہ میک والے ساتھی ہیں، ان کے پاس اگر کوئی کویشچن ہو تو وہ کویشچن پیش کریں. یہ آج کی نشست کا آخری سوال ہے. اس کے بعد انشاءاللہ آج کی نشست کا اختتام ہوگا. میرا نام جواد لطیف چغتائی ہے اور میں پیشے کے اعتبار سے وکیل ہوں. ڈاکٹر صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ آج کل بڑا عام رجحان ہے کہ خواتین میاں بیوی کا تعلق ختم کرنے کے لیے عدالتوں سے خلا لیتی ہیں، تو کیا احکام قرآن کی روشنی میں عورت کا عدالت کے ذریعے خلا لینا جائز ہے یا نہیں؟ ایک اعلان سن لیں، ڈاکٹر صاحب جواب دیں گے. کل انشاءاللہ نماز عشاء کے بعد، اور آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مغرب کی نماز یہاں پڑھیں، تاکہ ہم کوشش کریں گے عشاء کی نماز کے بعد اس کو شروع کریں اور پھر انشاءاللہ جلدی اس کو وائنڈ اپ کر دیں. تو آپ سب حضرات سے درخواست ہے. جی ڈاکٹر صاحب فرمائیں. جہاں تک کہ شوہر اور بیوی کے طلاق کے لیے یہ سوال تھا کہ عدالت سے طلاق لینا، خلا لینا صحیح ہے اگر وہ عدالت شریعت کی بنیاد پہ ہے. شریعت میں بھی عدالت ہے، شریعہ کورٹ. ملیشیا میں شریعہ کورٹ ہے. اگر خلا لیا گیا شریعتاً قرآن اور حدیث کی روشنی میں، شریعہ کو فالو کی تو صحیح ہے، اگر شریعہ کو فالو نہیں کی تو غلط ہے. تو شریعہ کورٹ جیسی چیز ہوتی ہے جو کئی مسلمان ممالک میں ہیں، مثال کے طور پہ مثال کے طور کے اوپر ملیشیا میں ہے. تو اگر شریعہ کورٹ سے خلا لیا ہے تو بالکل صحیح ہے، یا شریعتاً
قرآن اور حدیث کی روشنی پہ عمل کیے تو صحیح ہے، ورنہ صحیح نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.